आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, ईरान अमरीका इसराइल जंगी सूरत हाल इस वक्त अपनी शिद्दत पर है। जंगी मुबस्सिरीन के मुताबिक आतिशफिशां फटने के बिल्कुल करीब है। अमरीकी थिंक टैंक अभी तक ईरान की फौजी कुव्वत का अंदाज़ा लगा रहा है और अभी तक अमरीकी हमले में ताख़ीर सिर्फ इसी वजह से है कि अमरीकी एजेंसियां और जंगी माहिरीन ईरान की हिट बैक करने की सलाहियत का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा लगाने से कासिर रहे हैं। नाजरीन, ईरान के पास ऐसा क्या है कि इसराइल ही नहीं पूरी दुनिया अंगुश्त बदंदा है। ईरान अमरीका और इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को रोज एक से बढ़कर एक नया सरप्राइज दे रहा है। पिछले हफ्ते ईरान अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट कहर 313 के नाम से मंजर आम पर लाया है। उसने अमरीका और इसराइल में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ईरान ने ये ऐलान किया है कि इस जहाज की तैयारी में ना तो उसने किसी मुल्क से कोई मदद हासिल की है और ना ही उसका इंजन या पुर्जे किसी दूसरे मुल्क से खरीदे हैं। कहर 313 नामी इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को पायलट या बगैर पायलट के उड़ाया जा सकता है। नीज दूसरे फाइटर जेट्स की निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा फासले तक परवाज करने की सलाहियत भी है। इसराइल में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत दिफाई निज़ाम है। उनका दावा था कि इसराइल पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, चींटी भी हरकत करे तो पकड़ी जाए, कोई आफत इसराइल पर नहीं गिर सकती। ये दावे ही नहीं किए जाते थे बल्कि इसराइल ने पूरी दुनिया पर इस दिफाई निज़ाम की धाक बिठा रखी थी। इस 3 लेयर दिफाई सिस्टम में इसराइल का अपना तैयार करदा आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2, 3, 4 और इसके अलावा अमरीकी दिफाई सिस्टम थार्ड भी शामिल है। मगर दिफा नाकाबिले तस्खीर होने के ये खुदाई दावे धरे के धरे रह गए। ईरान ने एक हफ्ते की जंग में ही आयरन डोम समेत इसराइली दिफाई निज़ाम के ढोल का पोल खोल दिया था। ये सब कुछ ईरान के नित नए मिसाइल्स के बाइस मुमकिन हुआ। नाजरीन, ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे में ऐसे 7 बड़े और तबाहकुन मिसाइल शामिल हैं जो इसराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उनमें शामिल हैं जदीद फत्ताह 1 और 2 मिसाइल, जिन्हें ईरान ने पिछले साल हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर मुतारिफ करवाया था और उनकी इसराइल में की गई तबाही पूरी दुनिया ने देखी थी। तकरीबन 1400 किलोमीटर तक मार करने वाले इन मिसाइल्स को इंतहाई तेज रफ्तारी और मैनूवरेबल वॉरहेड के बाइस रोकना निहायत मुश्किल है। दूसरे नंबर पर खैबर शिकन मिसाइल है। ये भी एक दरमियानी फासले का बैलिस्टिक मिसाइल है। तकरीबन 1450 किलोमीटर की रेंज के साथ अपनी टर्मिनल स्टेज में तेज रफ्तारी से मोड़ काट लेने की सलाहियत रखता है और इसी सलाहियत के बायस दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को भी धोखा दे सकता है। नाजरीन, तीसरे नंबर पर ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल से चलने वाले हाज कासिम और बसीर बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनकी रेंज 1200 से 1400 किलोमीटर तक है और वो भी हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। चौथे नंबर पर सिज्जील मिसाइल है जो 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल है और ठोस ईंधन से चलने वाले यानी सॉलिड फ्यूल से चलने वाले इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। ये ईरान के सबसे दूर तक मार करने वाले मिसाइलों में से इंतहाई मुनफरिद मिसाइल है। 5वें नंबर पर शहाब 3, गदर 110 और खुरम शहर सीरीज के मिसाइल हैं जिनकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल्स भारी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। छठे नंबर पर ईरान के क्रूज मिसाइल पावे और हवेजा हैं जिनकी रेंज तकरीबन 1650 किलोमीटर तक है। ये जमीन के करीब रहकर परवाज करते हैं जिसके बाइस इनका जदीद तरीन रेडार्स पर नजर आना और रोकना मुश्किल होता है। 7वें नंबर पर क्लस्टर वॉरहेड वाले बैलिस्टिक ईरानी मिसाइल हैं। ये दुश्मन के बहुत बड़े इलाके को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैली बारूद का इस्तेमाल उनकी खुसूसियत है जिससे इंसानी और अस्करी अहदाफ यकसा मुतासिर होते हैं। नाजरीन, इन जदीद तरीन मिसाइलों के अलावा ईरान इसी हफ्ते
اپنا جدید ترین میزائل یائلی منظر عام پر لے کر آیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص طور پر جدید ترین اور بڑے بحری جہازوں کو تباہ کر کے ڈبونے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ میزائل 250 کلو گرام تک بارودی مواد اور وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے ان جدید ترین اور خوفناک میزائلوں نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، ایرانی دفاعی صلاحیت کا 90% سے زائد انحصار اس کی میزائل ٹیکنالوجی پر ہے۔ جب ہم مذہبی حوالے سے سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کی جنگ کے تناظر میں کوئی ایسی روایات یا پیش گوئیاں کتابوں میں ملتی ہیں کہ جن میں ایران کی دفاعی صلاحیت خصوصاً اس کے میزائلز کا ذکر کیا گیا ہو؟ تو اس سلسلے میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ علی عاشور نے اپنی کتاب قال علی ان آخر الزمان میں کتاب جفر العظم سے ایرانی اسلحے کی ساخت کے ضمن میں مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کو نقل کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سیاہ جھنڈوں والے لشکر جوش میں آ جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سیاہ جھنڈوں والے لشکر سے مراد خراسان کا لشکر ہے۔ خراسان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں 5 ممالک کے علاقے شامل تھے۔ پاکستان کے بلوچستان اور ملتان بھی خراسان کا حصہ تھے۔ کچھ مورخین نے اس کا حدود اربع کشمیر تک بیان کیا ہے۔ شمالی افغانستان کا کچھ حصہ بھی خراسان میں شامل تھا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق قدیم خراسان میں ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکمانستان کا علاقہ شامل تھا۔ خراسان مشرق میں کشمیر تک پھیلا ہوا تھا اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیہوں اور خوارزم تھے۔ عباسی خلیفہ مامون کے زمانے میں کچھ عرصہ طوس یعنی مشہد مقدس عباسی خلافت کا دارالحکومت رہا۔ مختلف ادوار میں طوس، نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے۔ آج کل اس کا صدر مقام مشہد ہے، جبکہ مشرقی خراسان کا حصہ ہرات شہر افغانستان کی حدود میں شامل ہے۔ ناظرین، خراسان کے لغوی معنی سورج نکلنے یا سورج طلوع ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے مشرق میں ہندوستان، شمال میں روس، جنوب میں ملتان اور سیستان اور مغرب میں اصفہان اور جرجان واقع ہیں۔ ناظرین، اب خراسان کو خراسان رضوی کہا جاتا ہے، جس کا صدر مقام مشہد مقدس اور اس کے علاقوں میں نیشاپور اور کوچان وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم واپس مولا علی علیہ السلام کے فرمان کی طرف آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک عظیم آگ جلائیں گے، یعنی خراسان کا لشکر ایک عظیم آگ جلائے گا جس کا نام صارخ ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ صارخ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب راکٹ یا میزائل ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو کئی دھاتوں اور مرکب آمیز اشیاء سے دھمکائیں گے۔ ناظرین، میزائل مختلف دھاتوں اور کیمیکلز کے آمیزوں اور مہلک قسم کے بارودی مواد کے آمیزوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ پھر مولا ان میزائلوں کی ساخت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ گول اور مختلف شکلوں کے ہوں گے اور ایسے تیر جو پہاڑوں کے برابر ہوں، یعنی پہاڑوں جیسی لمبائی رکھنے والے۔ ناظرین، یعنی یہ پہاڑوں جیسی لمبائی رکھنے والے لمبے تیر ہوں گے۔ آپ نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بین البر اعظمی میزائل لمبائی، موٹائی اور سائز میں اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ یہ لوہے اور بارود کا پہاڑ ہے۔ ناظرین، پھر مولا فرماتے ہیں جن میں شعلہ ہوگا جو زمین کو چیر دے اور پانی اور ہوا کو فاسد کر دے، اور کسی جاندار کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے کھا جائے گا، اور اگر دفن نہ کیا جائے، یعنی اس سے مرنے والوں کو اگر دفن نہ کیا جائے تو راکھ کی طرح ہو جائے گا، جیسے ہوائیں اڑا دیں ہمہمہ کی طرح۔ اور جب یہ قوت ظاہر ہوگی تو یہودی عورتیں اپنے شوہروں کو تلاش کریں گی، مگر مرد انہیں صرف یہودیوں کے باہر سے ہی ملیں گے، اور 20 عورتوں کے لیے ایک بھی ولی یا سرپرست نہیں ہوگا۔ یہ لوگ یعنی یہودی زمین کے جس بھی گوشے میں جمع ہوں گے، اللہ ان پر ذلت اور کمزوری نازل کرے گا۔ ان کی بغاوت
صرف پیٹھ پیچھے حملہ یعنی پیٹھ میں خنجر گھونپنے تک محدود ہوگی۔ وہ دجال کے ظہور کا انتظار کریں گے جو سب سے بڑا شر ہوگا۔ اس کے باوجود ہزاروں افراد ان پر ایمان رکھیں گے اور عقل رکھنے کے باوجود ان کے ساتھ عمل کریں گے۔ ناظرین، پھر خراسانیوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں اپنے سلطان مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، مولا کے اس فرمان میں کھلی ہوئی حقیقتیں مولا نے ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ ایرانی میزائلز یہودیوں کی جو پتلی حالت بنائیں گے اس کے بارے میں مولا نے واضح طور پر اپنے اس فرمان میں بیان فرما دیا ہے۔ ہم پاکستانی اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور حکومت پاکستان نے اس امر کا اظہار انٹرنیشنل فورمز پر بھی کیا ہے کہ ہم ایران کی ہر پلیٹ فارم پر سپورٹ اور حمایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عالم اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے اپنے بہترین فیصلے صادر فرمائے اور برادر اسلامی ملک ایران کو استقامت عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو اپنے عزیز و اقارب کو ضرور فارورڈ کیا کیجئے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔